نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے آج خوبصورت نام السلام کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام السلام، جو سراسر سلامتی والا اور ایک مبارک نام جو اللہ تعالیٰ کی نہ صرف صفات ہمیں بتاتا ہے بلکہ ہمیں اس چیز پر ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سلامتی والی ہے، سراسر سلامتی والی ہے، اور وہ سلامتی پرووائڈ کرتا ہے، وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، وہ صحیح سالم ہے اٹ سیلف ہر لحاظ سے، اور وہ ہمیں سلامتی جو ہے نا وہ مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ نام جو السلام ہے وہ ہمارے دین اسلام سے بھی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کا روٹ سین لام میم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، تو یہ سراسر سلامتی والا جو رب ہے اس نے اس اسلام کا تحفہ ہمیں دیا۔ اس میں جو بھی احکامات ہیں وہ بھی سراپا سلامتی ہیں، جو بھی احکامات ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں، اور صحیح سالم ہے، بالکل اس میں کوئی جو ہے نا ٹیڑھ نہیں۔ انسان جو ہے وہ کمی پہ کوتاہی کرتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ وہ ہمیں اس طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ جو اس کا نام ہے، خوبصورت نام السلام، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، یعنی کہ سلامتی اور سراسر سلامتی اور سراپا سلامتی، اس سے ہمیں بہت زیادہ سمجھ آتی ہے جب ہم قرآن میں سورۃ حشر میں پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام، وہ اللہ وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو بادشاہ ہے نہایت پاک اور سراسر سلامتی والا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ذات، افعال، صفات، ہر چیز میں صحیح سالم ہے، محفوظ ہے، یعنی کہ پروٹیکٹڈ ہے، جو اس کے فضل اور کمال کے منافی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو سلامتی صحیح سالم ہونا ہے نا، یعنی کہ وہ پروٹیکشن دیتا ہے، اور اس کے جو احکامات اور لاز اور جو اس نے مخلوق پیدا کی یا جو بھی اس کی تخلیق ہے وہ بھی سراپا سلامتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نام پاکیزگی کے اور عیب ہونے کی سے پاک کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور وہ صحیح سالم ہے۔ اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں کہ اس نام کو نیکسٹ، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، سلام، یعنی کہ السلام، جو ہمارا دین ہے، یہ خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے بھی میچ کرتا ہے، کہ جو ایسا تحفہ جو نیت کی برائی سے پاک ہو، اور اس میں جو بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بھی سلامت اور فائدے کی ہیں، سلامتی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سلام کو مبارک اور پاکیزہ تحفہ قرار دیا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین پہ جو انسان عقیدہ رکھتا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ یہ اس کا خوبصورت تحفہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک صحیح سالم فرما برداری والا دین دیا، اور یہ ایک پروٹیکشن کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے سلام، وہ ہر طرح کی ظاہری و باطنی مصیبت اور عیب سے پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرتا ہے، وہ خود بھی صحیح سالم ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے اس کی بھی پروٹیکشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور وہ بھی سلامتی میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ذات اور صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، اس میں وہ کیسے جو ہے نا وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو نہ موت آتی ہے اور نہ نیند، نہ اونگ آتی ہے، اور تھکاوٹ جو ہے نا ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ انسان ہے جس کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور وہ تھک جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے جو ہے نا بے عیب ہے۔ وہ علم میں ہر طرح کی عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے ذرا برابر بھی اوجل نہیں کرتی۔ وہ مخلوقات میں پائے جانے والے ہر عیب سے سلامت والدہ ہے،
بالکل پروٹیکٹڈ ہے، بالکل صحیح سالم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نام ہے السلام، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو اس کے احکامات سلامتی والے ہیں، پھر اس نے جو بھی انسان اور دنیا کو میں انسان کو بھیجا، جو چیزوں مخلوق کو پیدا کیا، وہ بھی بے عیب ہے، صحیح سالم ہے۔ پھر وہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ابدی سلامتی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے پر سلام بھی بھیجتے ہیں نا، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے کہ جس نے ہمیں سکھایا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس پر سلامتی بھیجا کرو۔ اور صرف سلام یہ نہیں کہ تم پہ میرے ہاتھ اور جو ہے نا زبان سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی تو تم سلامت ہو، پروٹیکٹڈ ہو میری طرف سے، بلکہ آپ دیکھیں اس دعا میں ساتھ ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ کس قدر یہ دعائی کلمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے کہ ہم کسی سے ملے تو یہ کہ تمہارے میرے ہاتھ زبان سے تم سلامت رہو گے۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں، جو اس نے احکامات قرآن میں نازل کیے، وہ بھی ایک سیف ماحول ہمیں دیتے ہیں، ایک سیفٹی میئر ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ کیسے تم ان احکامات پر عمل کر کے اپنی آخرت کو پروٹیکٹڈ کر لو۔ تم بھی سلامتی اور امن میں آ جاؤ گے جب اپنے اس رب کے نام کے ساتھ مجھے پکارو گے، کیونکہ کیسے وہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، اور ہماری ہی جو ہے نا خیر خواہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سراسر سلامتی والی ہے کہ ایسے احکامات اس نے نازل کیے تاکہ ہم حفاظت میں آ جائیں، ہم جہنم سے حفاظت میں آ جائیں، ہم برے انجام سے حفاظت میں آ جائیں، ہم گناہوں سے حفاظت میں آ جائیں۔ تو وہ تو ابدی سلامتی والا ہے، اور وہ چاہتا ہے دنیا آخرت میں اور قبر اور ہر جو بھی مرحلہ ہے اس میں ہم پروٹیکٹڈ رہیں۔ لیکن ہم اس نام کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں لے کے سمجھتے کہ جو رب ہمیں اپنے نام کا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ سراپا سلامتی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، پرفیکٹ ہے، اس کی ہر ذات، اس کا قول، اس کا فعل، اس کے احکامات، اس کی تخلیق، اور اس کا ہر جو ہے نا وہ حکمت بھرا ہے اس کا فیصلہ۔ تو ہمیں پھر کیوں ہم پیسفل زندگی نہ گزاریں، پروٹیکٹڈ زندگی نہ گزاریں، ہم ایک دوسرے کے لیے کیوں امن کا باعث نہ بنے؟ کہ مسلمان وہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ علم کی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے ذرا برابر بھی اوجھل نہیں ہوتی، وہ سلامتی والی ذات، وہ مخلوق میں پائے جانے والے ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی سلامتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ظلم اور عبث سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کا نام السلام، اس کا کوئی جو نام یا کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو بے مقصد نہیں ہے، کہ وہ ظلم سے پاک ہے، وہ حکمت کے خلاف کچھ نہیں کرتا، یعنی کہ ہر چیز اس کی جو مشیت ہے وہ حکمت پر بیس ہوتی ہے، اس کا جو بھی ایکشن پلان ہوتا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایک نام الحکیم بھی ہے، کیونکہ وہ اگر سلامتی پرووائڈ کرتا ہے تو اس میں ہماری ہی فائدہ ہے، کہ اگر ہم نے کچھ احکامات ہیں جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں سمجھ آتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نہیں نہیں، بظاہر تو یہ حکم مجھے مشکل لگ رہا ہے، میں نہیں کرتی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ہماری خیر ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ آپ ایک حجاب کو ہی دیکھ لیں کہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے، اور اگر عورتیں اپنی زینت نہیں چھپائیں گی اور بے حجاب پھریں گی اور اپنی زینت دکھاتی پھریں گی تو کس قدر ستائی جاتی ہیں، اور کس طرح معاشرے میں برائی بے حیائی پھیلتی ہے، تو کس قدر اپنے آپ کو کور کرنا، جو کہ ایٹ ٹائمز مشکل لگتا ہے کہ ہائے کون اب اپنے آپ کو لپیٹے اور اپنی زینت چھپائے۔ لیکن آپ دیکھیں اس حکم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، عورتوں کے لیے اسپیشلی اپنے آپ کو کور کرنے کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر جو ہے نا اوڑھنیاں ڈال دیا کریں، تاکہ وہ نہ ستائی جائیں اور نہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ تو کس قدر ہم پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا ہر ظلم سے اور برائی سے اور کس قدر چیزوں سے۔ تو یہ اس کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، وہ سراپا سلامتی ہے، اس کے ہر فیصلے میں خیر اور سلامتی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں سلامتی کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور وہ راستہ ہے ہمارا مذہب، پیارا مذہب اسلام، جو ہم قرآن میں سورۃ المائدہ میں پڑھتے ہیں وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اليوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔
کہ اللہ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا اس کا نام بھی اسلام رکھا. جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے در حقیقت وہ ایک فورٹریس آف سیفٹی میں آ جاتا ہے، ایک ایسا قلعہ جس کی دیواریں مضبوط ہیں، جس کی باؤنڈریز پروٹیکٹڈ ہیں، جس کے احکامات پروٹیکٹڈ ہیں، جس کے احکامات سراپر سلامتی والے ہیں. تو کس قدر ہمارے رب کی رحمت ہے نا کہ وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم خود بھی سلامتی والے بنو اور اس رب کی اس نام کو سمجھو جو خود بھی سراپا سلامتی ہے، اس کے احکامات بھی سلامتی والے ہیں، اور اس پر عمل کر کے تم بھی گناہوں سے سلامت رہو گے اور تم بھی پروٹیکٹڈ رہو گے اس قلعے کی طرح جس قلعے میں انسان آ جاتا ہے سیفٹی کے طور پر جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر احکامات پر عمل کر کے وہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا اپنی باؤنڈریز کو خود اپنے لیے پروٹیکٹڈ جو ہے نا ظاہر کرتا ہے. دیکھیں یہ پھر احکامات ہمارے لیے بوجھ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات بوجھ ہیں یا یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی آپ حکم لے آئیں، کوئی بھی قرآن کی آیت لے آئیں، کوئی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو بھی کائنات میں چیز آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی مخلوق ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، وہ سراپا سلامتی ہے. دین اسلام کے احکامات جو بظاہر ہمیں نفس پر مشکل محسوس ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہماری ابدی حفاظت کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹڈ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بچ جائے اور وہ اسلام کے احکامات پر عمل کر لے. اب یہ ہمارے پہ کہ ہمارا نفس آگے آ گیا، شیطان کے وسوسے سے آگے، یا دنیا کی محبت یا اور بہت سے وجوہات کی وجہ سے ہم ان احکامات پر عمل نہ کریں، اور کس قدر ہم گھاٹے کا سودا کریں گے کہ اگر ہم ان احکامات کو جو کہ آف کورس کبھی کبھی مشکل لگتے ہیں، ہر حکم پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان عمل کرنے پر آ جائے اور وہ کہ نہیں اس میں بھی کوئی خیر ہے کیونکہ میرے رب کا نام السلام ہے، وہ سلامتی والا ہے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے، وہ حفاظت فرماتا ہے. اس نے کوئی بھی حکم جو ہے ایسے نہیں اٹھا کے بس ہمیں دے دیا اور ہم اس پہ عمل کریں گے، بلکہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے. تو کیوں نہ میں اس کے رب کے احکامات پر عمل کروں، کیونکہ وہ جب سلام اس کا نام ہے اور سلامتی والا ہے تو اس کے حکم میں بھی کوئی خیر ہوگی، بہتری ہوگی، میری ہی حفاظت ہوگی، میری ہی پروٹیکشن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے. کس طرح ہم جو ہے نا پروٹیکٹڈ رہ سکتے ہیں اگر ہم اس چیز پر فوکس کریں. پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مراحل ہیں کہ ہم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، پھر ہمیں ایک موت آئے گی، پھر ہم ایک برزخ کی زندگی گزاریں گے قبر میں، اور پھر سور پھونکا جائے گا، ہم قبروں سے نکالے جائیں گے، اور آخرت کا مرحلہ آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، جس میں آپ قیامت کی چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں. تو اس چیز پر ہم اپنا فوکس دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سلامتی اور عافیت کی اسی سے توقع کی جائے. دنیا میں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں سلامت رکھتا ہے، اور موت کے وقت بھی قبر کی تنہائی میں اور قیامت کے دن صرف وہی اپنی مومن بندوں کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. جس طرح دنیا میں اگر ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں بہت سی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا. تو ہم نہ دارالسلام میں انٹر ہونے کے بعد اس کے احکامات کو پوری طرح سے 24/7 جو ہے نا ان کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ کیا آتا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جو اور ان احکامات پر عمل کر لو تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تم ہی سلامتی کے گھر میں انٹر ہو جاؤ گے. تو کس کس مراحل پر اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن فرمائے گا. جیسے دنیا میں وہ رحمان ہے نا، اور مسلم نان مسلم سب پہ رحم کا معاملہ کرتا ہے. وہ نہ بھی کوئی اچھے عمل کرے پھر بھی ان کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی رحمت عام ہے. لیکن خاص طور پر قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا اپنے مومن بندوں پر، اپنے مسلمان بندوں پر. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس دنیا میں دارالسلامتی میں آ جائیں گے، اسلام پر صحیح طرح عمل کریں گے، پھر اس کی رحمت جو ہے نا وہ خاص اپنے مومن بندوں کو ہوگی کہ وہ ان کو موت کے وقت قبر کی تنہائی میں قیامت کے دن اپنے بندوں کو جو ہے نا عذاب سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، اور وہ سلامتی جو ہے نا اس کا نام ہے، اس کی صفت ہے، اور وہ سلامت رکھے گا. کیسے آپ دیکھیں کہ انسان کہیں پہ اگر بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ باڈی کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن اسی طرح مشرکین مکہ کہتے تھے نا یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گی ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا میرا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی چیز بھی.
لیکن ایک انسانی دماغ کو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور جب اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو تب بھی نہیں اس کے لیے مشکل تھا، وہ جب اتنا گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر دے گا تو جہاں بھی اس کے بلاسٹ میں چیتڑے کہیں بھی ہوں اور باڈی پارٹس کو وہ اکٹھا کر دے گا اور وہ قیامت میں لے آئے گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ باڈی پارٹس کو سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے گا، اور وہ پوچھے گا ہم سے کہ تم کیا کرتے رہے۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے، اسلام کا تقاضا ہماری زندگیوں میں کیسے ہے، اسے ہم نے اپنے نام کے ذریعے کیسے اپنی سب سے پہلی چیز جو ہے کہ پیسفل زندگی گزاریں، اپنی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ ہولات رکھیں اپنی زندگی پہ بھی، اور دوسروں کی زندگی بھی پیسفل بنائیں، پر امن بنائیں۔ آپ کے ہاتھ، زبان اور کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر میں نے رمضان میں بھی دیکھا ہے، روزے کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں لیکن باز نہیں آتے باتیں سنانے سے، روزہ رکھا ہوتا ہے، قرآن بھی بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی عبادت میں ہوتے ہیں، لیکن زبان کی جو تکلیف ہے نا وہ مار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کہ دوسروں کو ہر قسم کی اذیت دینے سے سب سے پہلی کوشش کریں، اسپیشلی روزے کی حالت میں۔ اس کے بارے میں تو حدیث بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا شور و شغب کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں، ایک تو ریمائنڈر بھی مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی بھی سیلف انالیسز ہوگا کہ مجھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آگے سے رسپانس نہیں دینا، کیونکہ یہ اگر لڑائی جھگڑا کرا تو مجھے اس کو بتانا چاہیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے بھائی، ایسے کام نہ کرو۔ تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ایک بات۔ دوسرا، امن والے بنیے اور امن کو نا عام کیجیے، سلام کو پھیلائیے۔ سلام کے بارے میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم مومن ہو نہیں سکتے کہ جب تک جنت میں نہ جاؤ، اور اس میں کیا ہے کہ کیا چیز تمہیں بتاؤں کہ جو جنت میں لے کے جائے اور آپس میں بامی محبت کا باعث بنے، افشو السلام بینکم، سلام کے کلچر کو عام کریں۔ میں نے بہت ینگ جنریشن میں دیکھا ہے، ہیلو ہائے، دور سے اشارہ کر دینا، اور بالکل گوروں والا سٹائل، اور کوئی وہ سلام کوئی کرے اور اسپیشلی کوئی آ کے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں بچے آج کل کے، کہ دیکھو ذرا گرینڈ مدر سلام کر رہی ہے، اور مطلب کہ ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، مس فٹ ہو تم ہمارے اس یونیورسٹی میں یا کلاس میں۔ لیکن کبھی بھی ہمیشہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بی کانفیڈنٹ، بیٹے جو بھی مذاق اڑاتا ہے اس کا معاملہ ہے، آپ نے سلام بھیجنا ہے، سلام کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی آپ کو آگے سے فیس کرنا پڑے تو آپ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ ہمیں رب نے یہ سکھایا ہے، یہ دعائی کلمات کسی سے بھی ملو تو اس کو بتاؤ کہ تم پہ سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور اتنا کانفیڈنس دیں۔ اور نہ صرف بچوں کو، کبھی کبھی ہمیں بھی جو ہے نا، ہمیں کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، کبھی بھی کسی سے ہماری ناچاکی چل رہی ہوتی ہے اور ہم اسے کہتے ہیں چلو میں نہیں اس کو سلام کر رہی، تو ایٹ لیسٹ آپ سلام ضرور کر دیا کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں دل صاف ہو، لیکن آپ اس کو بتانے کے لیے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ رحمتیں اور برکتیں بھی ہوں۔ دیکھیں آپ کس قدر ہمارا خوبصورت دین ہے نا اسلام، جو کہ سلامتی اور سراپر سلامتی کا میسج دیتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ رب کیسے کسی کا نقصان چاہ سکتا ہوگا جو کہ سراپر سلامتی والا ہے۔ وہ جو کہ کوئی بہتری فرماتا ہے اس لیے کسی کے اوپر آزمائش لاتا ہے، لیکن ہمیں وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ تو چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے، امن والی زندگی گزارے سلامتی کے ساتھ، لیکن انسان جو ہے نا فساد پھیلانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ نام جو ہے ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ رجوع کرو اپنے رب سے، کیونکہ وہ سراپا سلامتی والا ہے۔ امن میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ، ہر خوف سے، ہر مشکل میں صرف اللہ کے نام السلام سے اسے کہو کہ تو سلامتی والا ہے۔ اسے کوئی بیمار ہو، کسی کو آپریشن ہو تو آپ دعا کریں، اے سلامتی والے میرے والدین کو سلامت رکھنا، جو بھی عزیز پیارے جن کا آپریشن ہے یا کوئی بیمار ہے تو سلامتی والا ہے، اس کو سلامت رکھنا، اس کی جسمانی روحانی جو ہے نا اس کو شفا عطا کرنا، اس کو ٹھیک رکھنا، کہ کس قدر وہ ایک آپریشن کا ہوتا ہے جس میں انسان ایک موت سے گزرتا ہے، اسپیشلی جو بڑے بڑے آپریشن ہیں اس میں کہ تو سلامتی والا، اس کو سلامت رکھنا، اس کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ پیس، امن کا گہوارہ بنائیں، سلامتی والے بنیں، اپنے وجود سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور ایک پیسفل کلچر پیدا کریں۔
کہ گھر کا ماحول ایسا سلامتی والا پیدا کریں کہ بچوں کو انسیکیورٹی نہ ہو کہ ہائے امی ابو جو ہے نا وہ مجھے ابیوز کرتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، زبان سے گالی گلوچ، یا پھر گھر میں ایسا ماحول ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے عمل سے اور بہت رسپیکٹفل الفاظ ہونے چاہیے جو زبان سے ادا ہوں، نہ کہ تانے والے، گالی گلوچ والے، ایسے جو ٹونٹ کر رہے ہوں اور کسی کو تکلیف دہ بات کر رہے ہوں۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے جو ہمیں اس نام سے اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے۔ اس چیز پر فوکس کریں، اپنے زبان سے جو بھی آپ الفاظ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں واچفل ہوں، غور کریں کہ میں کیا الفاظ ادا کرتی ہوں، میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے آپ اور زبان سے آپ محفوظ رہیں، اور کبھی کبھی ہاتھ زبان سے نہیں ہوتی، لیکن کسی اور طریقے سے آپ میسج کر کے یا کسی اور طریقے سے پیغام پہنچا کے کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو ہر طریقہ اپنائیں جس سے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، ظلم اور زیادتی سے پاک زندگی گزاریں، پر امن زندگی گزاریں، اور اسی طرح زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں، تانے ہیں، زبان سے آپ گالی دیتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے زبان کو محفوظ رکھیں۔ تو ایک مسنون دعا ہے جو اسی کے اس میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے سلامتی والی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، کہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی کہ تیرے ساتھ ہی جو ہے نا سلامتی ساری کی ساری اللہ کی ہی کی طرف سے ہے۔ یہ دعا جو فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا اقرار ہے، اس بات کا اقرار کہ حقیقی سکون اور حفاظت کا منبع صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ ہمیں سلامت رکھتا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹڈ رکھتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ بھی سراپا سلامتی ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح ہم سلامت ہیں کہ ایک محفوظ چھت آسمان کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، یہ جو کہ پلرز کے بغیر ہے۔ اسی طرح زمین کو دیکھیں، میخوں کے ساتھ اللہ نے پہاڑے گاڑے ہیں تاکہ یہ ہچکولے نہ کھائے، اور نہ ہر وقت ہم باؤنس کر رہے ہوتے، اوپر نیچے ہو رہے ہوتے۔ کس قدر پرامن زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سکھاتے ہیں کہ تم بھی اس طرح سلامتی والے بنو۔ کیوں زمین میں فساد پیدا کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے گھروں میں فساد پیدا کرتے ہو؟ کیوں تمہارے ہاتھ اور زبان سے لوگ سلامت نہیں ہیں؟ کیوں تم امن کا گہوارہ نہیں بنتے؟ تمہیں تو پیس کا ایمبیسڈر ہونا چاہیے کہ جب نان مسلم تم نے دیکھیں کہ تم مسلمان ہو، سلامتی والے ہو، اور تمہاری سے وہ کہ ہم پروٹیکشن میں آگے، امان میں آگے، لیکن تمہارے سے کیوں وہ پروٹیکٹڈ فیل نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے ایسا اپنا امپریشن بنا دیا؟ کیوں ہمیں اس چیز پر فکر نہیں ہوتی، خوف نہیں آتا کہ مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ زبان سے اگلا مسلمان محفوظ رہے، اور اگلا انسان اور جو بھی ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی چرند پرند اور وہ ناحق قتل نہ ہو، ناحق اس کی تذلیل نہ ہو، ناحق اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو آپ سوچیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے اپنے اس نام کے ذریعے کہ تم اپنے رب کی سلامتی کی جو ہے نا تم ڈیزرو کرتے ہو، تو کیوں تم اس نام کو سمجھے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں فساد پھیلا رہے ہو؟ تو ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو بھی سلامت رکھنے کی کوشش کرو، نیت ارادہ رکھو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ تو ہم تو السلام کے بندے ہیں، تو ہمیں اخلاق سے سلامتی جھلکنی چاہیے، نہ صرف مسلمانوں کے سامنے بلکہ نان مسلمز کے سامنے۔ اسی طرح اسی نام سے ہمیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سکون والی زندگی گزارتے ہیں، جب ہمیں پتا ہو کہ اگلا بھی ہماری طرف سے محفوظ ہے، تو وہ بھی ہم اس سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اس کے بھی ہاتھ زبان سے ہم محفوظ رہیں گے، کیونکہ جس سے آپ عزت کریں عزت کرائیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو عیبوں اور گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کیا کریں جب کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہیں، کہ یہ بھی سراپا سلامتی ہے۔ ٹھیک ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے، احکامات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ایٹ ٹائمز ان پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ ہمت کرتے ہیں اور جب اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سلامتی والا رب آپ کے لیے وہ چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ آپ واقعی ہمت کر کے وہ اپنے رب کی وہ امن پا لیتے ہیں، اس حکم پر عمل کر کے آپ فورٹریس آف سیکیورٹی اور پیس میں آ جاتے ہیں، آپ امن میں، اور آپ کی زندگی بھی مطمئن ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں وہ رب جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں ہر احکامات بتاتا ہے تاکہ ہم پروٹیکٹڈ فیل کریں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں۔ تو کس قدر اس نام کی خوبصورتی ہے کہ وہ سلامت رکھتا ہے، اور وہ خود سلامت ہے، اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے،
اور اس کے ہر احکامات، اس کی ہر حکمت وہ بھی سراپا سلامتی ہے۔ اس میں اب ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہاں زبان اور ہاتھ اور کسی بھی عمل سے کوئی بھی جو ہے وہ ظلم کا یا تکلیف کا شکار نہ ہو، بلکہ سراپا سلامتی ہو۔ تو سلام کے کلچر کو عام کریں، اور امن کا جو گہوارہ بنے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اور آپ کی عمل سے آپ کی اپنی ذات بھی محفوظ ہونی چاہیے، اور ارد گرد کا ماحول بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ فساد سے بچیں، اپنے رب کے ساتھ جو اس نام کے ذریعے پکاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے نام ہمیں سکھایا، اس نام کو ہم پکارتے ہیں کہ السلام، سلامتی والے، تو میرے گھر کو بھی سلامت رکھنا، میرے رشتے کو سلامت رکھنا، مجھے پاک رکھنا، عیب سے پاک رکھنا یعنی کہ گناہوں سے پاک رکھنا، اور میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے دین اور اسلام کی حفاظت فرما، وہ اس ایمان کے ساتھ اٹھیں کہ انہیں موت نہ اس حال میں مگر وہ مسلمان ہو۔ توفنی مسلم ہوں الحقنی بالصالحین، اور نیکوں صالحین کی صحبت اپنانے کی توفیق دے۔ دیکھیں کس قدر جو ہے نا یہ ہمارا مذہب ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے، اس کے احکامات سلامتی والے، اور اس پر عمل کر کے ہمارے ہاتھ زبان سے اگلا مسلمان یا اگلا انسان بھی سلامت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا کرے، اس نام کے ذریعے سے ہم سلامتی، سراپا سلامتی والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کہ اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو مومن پر خاص کرم کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے، یہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبت کا باعث بنے، اور ہم انشاءاللہ اسی کی وجہ سے جو اسلام پر پوری طرح عمل کرنے والے ہوں، اور یہ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ معرفت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔